الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج صبح 6 بجے حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عظم اللہ اجر جمیع المسلمین، عظم اللہ اجر ذویہ و اہلہ و ابنائہ و اصحابہ جمیعا. حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان نابغہ روزگار علماء میں تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایک ایک صدی میں اور صدی کی کئی دہائیوں میں جو علماء پیدا ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے سے علوم اسلامیہ کی زبردست خدمات ہوتی ہیں اور جن کو اللہ تعالی اعلیٰ درجے کی فطانت اور ذہانت اور فقاہت عطا فرماتا ہے اور جن کے اندر اسلامی علوم کے خزانے جمع ہو جاتے ہیں جو دریا بکوزہ کا مصداق ہوتے ہیں. مولانا سعید احمد پالنپوری ان علماء میں تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے علم و عمل میں تضاد نہیں تھا. وہ مخلص علماء میں تھے. وہ ان علماء میں تھے جو عامل بھی تھے اور پابند عہد تھے. وہ عہد جو علماء سے لیا گیا ہے اس کے پابند تھے. ظاہر ہے کہ ایسے علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کرام کے وارثوں کا مقام ایک حدیث میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. اس حدیث پر کلام ہے لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث درست و صحیح و ثابت ہے اور جو بات العلماء ورثۃ الانبیاء میں کہی گئی ہے وہی بات ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے اس میں کہی گئی ہے. چونکہ جو اولو العزم پیغمبر رہے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اور شریعت دی ہے ان کی ماتحتی میں جو نبی اٹھتے رہے ہیں ان نبیوں کا کام یہی تھا کہ اولو العزم پیغمبر جو کتاب دے کر گئے جو ہدایت دے کر گئے اب اس کتاب پر وہ غور کریں ان ہدایات پر غور کریں. تو جو کام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کو سونپا گیا کہ وہ نبی پر جو کتاب اتری اور نبی نے اس کی جو تشریحات فرمائی ان پر غور کریں اور انہی کو مضبوطی سے تھامیں. یہی کام سابق انبیاء کا تھا. تو اس اعتبار سے انبیاء کا مقام ملتا ہے اور بعض حدیثوں میں تو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ایسے علماء کی قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل ہو جاتی ہے. وہ اس پہلو سے کہ شہید کا اپنا درجہ بہت بلند ہے اور اس کا خون گرتا ہے. جب اخلاص کے ساتھ اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے تو فوراً اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے. لیکن علماء کا جہاں تک تعلق ہے ان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کا خیر بہت عام ہوتا ہے. اس لیے انفرادی عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دی ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں تبلیغ کا کام کرتے ہیں تعلیم کا کام کرتے ہیں تربیت کا کام کرتے ہیں. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد تشریف لائے تو ایک حلقہ ذکر میں مشغول تھا اور ایک حلقہ تعلیم میں مشغول تھا. آپ نے دونوں حلقوں کو دیکھا اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ وہ حلقہ بھی بہتر ہے لیکن وہ اپنے لیے اپنے ثواب کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ حلقہ ایسا ہے کہ جو خیر کو عام کر رہا ہے علم کو عام کر رہا ہے. یعنی اس کا کام ایسا ہے جو انبیاء کے کام سے مشابہت رکھتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بلند ترین مقام عطا فرمائے. انبیاء کے پہلو میں صدیقین کے پہلو میں شہداء و صالحین کی معیت میں جنت الفردوس میں ان کو جگہ نصیب فرمائے. قرآن پاک میں ایک طرف تو سورۃ الفاتحہ میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا دے بتا دے اس پر چلا دے ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا.
اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جو لوگ بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اب وہ شخص کے جو صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا، اطاعت کی دعوت دیتا ہے، اطاعت کی تعلیم دیتا ہے، اطاعت کی تربیت کرتا ہے، اطاعت کی فکر میں اس کی صبح و مساء گزرتی ہے، تو اس کا تو مقام بہت ہی بلند ہوا۔ اور جب صرف وہ شخص جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، تو وہ شخص کہ جو اس عام اطاعت کرنے والے کے مقابلے میں لاکھوں درجے زیادہ بلند عمل کر رہا ہے، اس کا مقام اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا بلند ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے جو افادے کے پہلو ہیں وہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہوتے ہیں، اتنی ان کی قدر کی جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے ایسی عظمت ملتی ہے کہ آسمان کے فرشتے رشک کرتے ہیں، اور مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، اور دیگر جاندار دعا میں مشغول رہتے ہیں، اور حاملین عرش الہی دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑے مقامات ہیں۔ اور مولانا کیا زمانہ طالب علمی گزرا تو دین میں اور علوم شریعت میں، پھر اس کے بعد جو زمانہ مدرسی کا گزرا، استادی کا گزرا، وہ صرف اور صرف حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں میں تفسیر لکھتے اور پڑھتے اور حدیث پڑھاتے اور پڑھتے اور فقہ اسلامی کو سمجھتے اور سمجھاتے اور تاریخ اسلامی کے گوشے کھولتے اور بیان کرتے اور اصولی بحثوں کی تربیت کرتے اور ان کے نقطے بیان کرتے، پوری عمر اسی میں گزری۔ مولانا مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لغوی بھی تھے، اصولی بھی تھے، اور جدید افکار سے بھی واقف تھے، انگریزی زبان کی بھی مہارت رکھتے تھے، یورپین کنٹریز بھی جاتے رہتے تھے۔ تو اس طرح جدید دنیا، قدیم دنیا دونوں ان کے سامنے تھی، اور ساتھ ساتھ یونانیوں کا فلسفہ بھی پڑھا تھا اور منطق بھی پڑھی تھی، اور جدید سائنسی علوم سے بھی ان کو واقفیت تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے جامع ہوں۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت عطا فرمائی تھی، اور میں مولانا سے محبت کرتا تھا، ان کی قدر کرتا تھا، اور ان کی جس کتاب سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے وہ حجت اللہ البالغہ کی، جو انہوں نے شرح فرمائی، 5 جلدوں میں شرح ان کی سامنے آئی، میں نے اس پر نگاہ ڈالی، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ جہاں وہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں اور جہاں پھر اس کے بعد الفاظ کی شرح کرتے ہیں، وہاں تو حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو سکا، مجھے کہیں کہیں پر اشکال بھی رہا، اور لیکن کسی بھی باب سے پہلے اس باب کے سلسلے میں جو بیان ہوتا ہے، جو تمہید ہوتی ہے، جو توضیح ہوتی ہے، وہ بڑی معرکے کی ہوتی ہے۔ اس میں ان کی کوشش سے حجت اللہ البالغہ کو حل کر دیا گیا ہے، اور میں نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ 5 جلدیں تو بھاری ہے ہر شخص کے لیے پڑھنا، براہ کرم آپ اس حصے کو جو ہر باب کے پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں پورا نچوڑ ہوتا ہے اس باب کا، اسے الگ سے شائع کر دیں۔ تو مولانا نے الگ سے ایک کتاب 1 جلد میں شائع کی، اور ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حجت اللہ البالغہ کا پڑھنا جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو گیا، اور علماء کے لیے تو دونوں ہی راستوں سے آسان رہا۔ انہوں نے اور بھی موضوعات پر کتابیں لکھی اور تفسیر کا بھی بڑا حصہ لکھا، لیکن میں ان کی اس کتاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور میرے دل میں ان کی اس بنیاد پر قدر رہی۔ اور اس کے بعد ترکی میں دعوت دی گئی تھی مجھے، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب کو بھی دعوت دیں، تو میں نے مولانا کو بھی دعوت دی، اور یہ کہ چلنا ہے امام مالک کی جو موطا ہے جس کے راوی امام محمد ابن الحسن ہے، یعنی موطا محمد ابن الحسن کا وہاں درس ہونا تھا، اور چند دنوں میں پوری کتاب کو پڑھنا تھا، اور جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پر تعلیق اور تشریح کرنی تھی۔ تو میرا سفر ہوا، مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب کا سفر ہوا رحمہ اللہ، اور پھر میں نے قطر سے اپنے عزیز اور دوست عادل حسن یمانی کو بھی بلا لیا کہ وہ بھی آ کے شریک ہو جائیں۔ تو ہم تینوں ترکی کے جو فضلاء تھے، طلباء تھے، ان کی قراءت کو سنتے رہے، اور جہاں جہاں ضرورت محسوس کی تعلیقات کرتے رہے، تشریحات کرتے رہے۔
میری تشریحات زیادہ کھلے پن اور آزادی سے ہوتی تھی، اور مولانا پابندی مسلک کے ساتھ شرح کرتے تھے، اور مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی آپ تو مجتہد ہیں، میں مقلد ہوں۔ یہ ان کی تواضع تھی، لیکن بہرحال ان کا رویہ بھی یہی تھا کہ وہ پابند رہتے تھے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر بنگلور میں تصویر کے موضوع پر میری اور ان کی گفتگو الگ الگ رہی، تو مولانا نے اس پر بھی لمبی بات کی، اور اس میں یہ بات بھی کی کہ بھئی جن مفتیوں کو ہم نے پڑھایا اور ہم نے ان کو دارالافتاء میں بٹھایا، اب ہم انہی کے پابند ہو گئے، اور ہم تو وہی مقلد ان کی پابندی کرتے ہیں۔ تو میں نے بنگلور میں تو تقریر کی ہی تھی، پھر ندوۃ العلماء میں ایک تفصیلی بیان کیا جس میں میں نے قرآن کی آیات سے لے کر حدیثوں تک اور علماء کے اقوال تک ذکر کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ نفس تصویر ناجائز نہیں ہے۔ جس ماحول میں تصویر کو ناجائز قرار دیا گیا، اس کا جو پس منظر ہے وہ مجموعی طور پر احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مشرکانہ ماحول میں سخت پابندی لگائی گئی تھی، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ تصویریں جو ہیں وہ شرک کی طرف نہ لے جائیں، اس لیے اس پس منظر میں اس کی ممانعت تھی، اور چونکہ اس پس منظر میں تھی اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں عائشہ نے جو پردہ لٹکایا تھا جس میں تصویریں گھوڑے وغیرہ کی بنی ہوئی تھی، آپ نے یہ نہیں حکم فرمایا کہ پردہ جلا دو، بلکہ یہ ہوا کہ لٹکاؤ نہیں، نماز میں رکاوٹ ہوتی ہے، نگاہ پڑ جاتی ہے تو توجہ ہٹتی ہے، اس لیے تم اس کو چادر کے طور پر یا گاؤں تکیہ میں استعمال کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کا استعمال ہی ممنوع ہوتا تو آپ گھر میں اس چادر کو رہنے ہی نہ دیتے یا اس چادر کو سخت کروا دیتے، لیکن یہ عمل آپ نے نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ الا رقمن فی ثوب، وہ تصویریں جو کسی کپڑے میں بنی ہوئی ہوں، چھوٹی چھوٹی جو تصویریں بنی ہوتی ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کے کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر فی نفسی ہی اس کا ہونا حرام ہوتا تو کپڑے میں کیسے اس کو پہنا جا سکتا تھا، اور یہ بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح بہت سی تفصیلات میں نے بیان کی، تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں صحیح بات آئی، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے اجلاس میں جب مولانا مجاہد الاسلام قاسمی بھی موجود تھے، مفتی ظفیر صاحب موجود تھے، مولانا برہان الدین صاحب موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، سب دنیا سے اٹھ چکے ہیں، اور اس وقت بحث چل رہی تھی ٹی وی پر، بحث چل رہی تھی انٹرنیٹ پر، اور اس میں بات یہاں تک آئی کہ صاحب ٹی وی کا تو استعمال نہیں ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں اس اجلاس میں پہنچا، بستی کے دارالعلوم میں وہ اجلاس ہو رہا تھا، تو مولانا مجاہد الاسلام صاحب نے کہا کہ بھائی سلمان تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں بھی کچھ کہوں گا۔ تو میں نے پھر اس موقع پر ایک خطاب کیا اور علماء کرام کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ جہاں تک ٹی وی کا تعلق ہے، ٹی وی سے زیادہ خطرناک انٹرنیٹ ہے، کیونکہ وہاں تو جو سینکشن شدہ فلمیں ہوتی ہیں وہی آ سکتی ہیں، لیکن انٹرنیٹ پر کوئی ایسی خباثت، کوئی عریانیت، کوئی بدماشی ایسی نہیں چھوڑی گئی، اس لیے کہ وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے چیکنگ کا، وہاں حکومت کی چیکنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور سینکشن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے بالکل آزاد، مادر پدر آزاد ہو کر لوگوں نے جو اس میں چیزیں ڈالی ہیں وہ چیزیں ایسی بھیانک ہیں اور اتنی گندی اور فحاش اور ناپاک ہے کہ ان کا وجود تو زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو میں نے اس پہلو کی طرف متوجہ کیا، پھر میں نے کہا کہ اب جو ہم بات کرتے ہیں اس کے جواز کی، تو اس کا دوسرا پہلو وہ یہ کہ دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک جنگ گرم ہوتی ہے، ایک سرد ہوتی ہے۔ گرم جنگ جو ہوتی ہے وہ میدان میں لڑی جاتی ہے، جس میں بندوقیں چلتی، توپیں چلتی ہیں، راکٹ چلتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ حکم رہا کہ جنگ میں صرف جنگجو کو مارا جائے، کوئی بھی بے گناہ شخص جو جنگ میں شامل نہیں اس کی موت نہیں ہونی چاہیے، عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بوڑھوں کو نہیں مارنا چاہیے، سنیاسیوں کو، جوگیوں کو نہیں مارنا چاہیے، یہ سب حضور نے فرمایا۔ اب اس کے بعد آج جو جنگ ہوتی ہے جس میں میزائل استعمال ہوتے ہیں، راکٹ استعمال ہوتے ہیں، توپ تو معمولی چیز ہے وہ استعمال ہوتی ہے، بمباری کرنے والے جہاز استعمال ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، بیمار مرتے ہیں، مسجد کے نمازی مرتے ہیں، مندر کے سنیاسی مرتے ہیں، تو یہ جنگ تو حرام ہے بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس توپ نہیں ہونا چاہیے، راکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اے علماء کرام آپ اس پر مجھ سے متفق ہیں؟
مسلمان صرف وہی رکھیں، پرانی ڈنڈی رکھیں یا نیزہ رکھیں، تلوار رکھیں؟ تو آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مقابل کے ہتھیار ہونے چاہیے۔ تو جب گرم جنگ میں آپ مقابل کے ہتھیار رکھیں میں بہت سے عمل وہ قطعاً حرام ہے، پھر بھی آپ ان کی اجازت دے رہے ہیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ٹی وی کا جو استعمال ہے اور انٹرنیٹ کا جو استعمال باطل کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کا حملہ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے لاکھوں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا دین تباہ ہو رہا ہے، دین قتل ہو رہا ہے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جنگ میں اگر مسلمان قتل ہو گیا تو وہ شہید شمار ہوا، یعنی وہ جنتی ہو گیا، تو افسوس کی کیا بات ہے؟ جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، اس میں جو شہید ہوئے وہ جنت پہنچ گئے۔ یہاں جو اس میڈیا کی جنگ میں متاثر ہوتے ہیں وہ فحاش بنتے ہیں، عیاش بنتے ہیں، عریاں بنتے ہیں، نفاق اختیار کرتے ہیں، مشرک بنتے ہیں، کافر بنتے ہیں، مجرم بنتے ہیں، خبیث بنتے ہیں، یہ سب بنتے ہیں۔ تو یعنی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو یہ حملہ زیادہ خطرناک ہوا۔ اب جیسے وہاں مقابلہ کرنا ضروری ہے اور سب کا اتفاق ہے، تو یہاں مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مقابلہ اگر ہونا ہے ٹی وی کی کسی چیز کا تو ٹی وی ہی سے تو ہوگا۔ ٹی وی پہ کوئی چیز، کوئی پروگرام آ رہا ہے اور آپ تردید کر رہے ہیں کتاب پر تردید کر رہے ہیں، اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ یہ آپ کی جو گولی کہاں جائے گی؟ اس لیے ہوتا کیا ہے، جیسے میدان میں جنگ ہوتی ہے تو جیسے اسلحہ دشمن استعمال کر رہا ہے وہی آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں، ویسے وہاں پر وہ ٹی وی استعمال کر رہا ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے، اور آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا کے جو مختلف طریقے ہیں وہ استعمال کر رہا ہے، تو جواب بھی آپ کو وہی دینا ہے۔ تو جب جواب وہی دینا ہے تو پھر اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے جس کو اس نے استعمال کیا برے مقصد کے لیے، اسی کو ہم استعمال کریں گے اچھے مقصد۔ تو بہرحال یہ تو موضوع لمبا یوں چڑ گیا، ورنہ مولانا سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کو بہت بڑے درجات عطا فرمائے کہ میری ان ساری بحثوں کے باوجود ان کو تکدر نہیں ہوا، یہ علم کی بات ہے۔ انہوں نے دیوبند پر بھی تنقیدیں کی، ندوے پر بھی ان کی کوئی تنقید ہوتی تھی، اور بھی موضوعات پر ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کی ایک وسعت ہوتی ہے اور سینے کی ایک وسعت ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ بات ان کے اندر تھی۔ میں ان کے ساتھ جب ہفتہ 10 دن ترکی میں رہا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ با اخلاق انسان ہے اور علمی وسعت رکھتے ہیں اور ذہن کی بھی وسعت رکھتے ہیں۔ موقف چاہے انہوں نے ایک محدود اختیار کر رکھا ہے، لیکن دیگر جو موقف اختیار کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ان کے ہاں تشنج کا رویہ نہیں ہے اور رد عمل کا رویہ نہیں ہے، بلکہ علمی رویہ ہے جس میں کسی دلیل پر وہ مطمئن ہے اور کسی دوسری دلیل پر کوئی دوسرا مطمئن ہے۔ لہذا جب مولانا دیوبند میں دارالحدیث میں رجب کے مہینے میں بخاری شریف کا آخری درس دینے بیٹھے تھے، اسی وقت اللہ کی طرف سے یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ مولانا اب چلاؤ ہے، وقت رحیل آ رہا ہے، تیاری اب آپ اس کی فرمائیں۔ مولانا پر گریہ طاری ہو گیا تھا اور سبق مولانا نے بند کیا تھا، سارے طلبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سبھی متاثر ہوئے تھے۔ مولانا کی زبان اس وقت رک گئی تھی اور بات شروع کی اور پھر چل نہ سکی۔ پھر وہاں سے منتقل ہوئے اور بمبئی گئے اور ہاسپٹل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی اس حد تک کہ رمضان المبارک میں مولانا درس دینے لگے تھے۔ تراویح کے بعد مولانا کا درس ہوتا تھا۔ میں نے ان کے صاحبزادے سے پوچھا کتنی دیر کا، کہا کہ گھنٹے بھر بولے، یعنی اس حد تک ٹھیک ہو گئے تھے کہ اب امید تھی کہ شوال میں دیوبند کھلے گا تو انشاءاللہ پھر ان کا درس بخاری شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 25ویں کی شب گزرنے کے بعد اسی شب کے دن کے طلوع ہوتے ہوتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ انہوں نے بہت اچھی موت پائی اور یہ علمی دنیا کی ایک شہادت ہے۔ علماء کو بھی جو مقام عطا کیا گیا ہے وہ شہداء سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے، صدیقین کا مقام ہے، اور انبیاء کی وراثت اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ دنیا کے جن مظاہروں سے ان کی طبیعت الجھتی تھی، یہاں تک کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی تعزیت پر کوئی جلسہ کیا جائے، سیمینار کیا جائے، اسے بھی پسند نہیں کرتے تھے،
کیونکہ مزاج میں عزلت نشینی تھی اور مزاج میں خلوت کا تقاضا تھا اور مزاج بھیڑ بھڑکے سے بھاگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایسا انتظام کیا کہ لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا اور اجازت اس کی ملی کہ صرف 15 آدمی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں گے، دفن میں اور نماز جنازہ میں۔ اب یہ ایسے بڑے عالم جلیل تھے کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے کہ اتنی بڑی بھیڑ کی کم کسی عالم کے انتقال پر جمع ہوتی ہوگی۔ مولانا کے انتقال پر ان سے بھی دگنی تگنی بھیڑ ہوتی اگر حالات نارمل ہوتے۔ پورا دیوبند اپنے طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اور دیوبند کی شاخوں کے طلباء اور اساتذہ سب شریک ہوتے، اور بمبئی میں اتنے بڑے اجتماع کا منظر ہوتا کہ لوگوں نے مدتوں سے ویسا اجتماع نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن یہ کچھ اپنی چاہتیں ہوتی ہیں طبیعت میں، کیونکہ اس طرح کے مظاہرے پسندیدہ نہیں تھے، تو اللہ میاں نے بھی یہی چاہا کہ بس خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، نہ بھیڑ بھڑکا ہو، نہ اجتماع کا شور ہو، اور نہ کوئی بھی انسانی انبوہ کا مظاہرہ ہو۔ لہذا اس حالت میں، فقر میں، درویشی میں اور دنیا میں جو زندگی عالمانہ گزاری ہے، اسی عالمانہ شان کے ساتھ وہ رخصت ہو گئے، لوگوں کے بیچ سے چلے گئے، لیکن لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے استقبال کیا ہوگا اور یقیناً جنت کے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا اور ان کے لیے مقامات بلند طے فرمائے ہوں گے۔ ہم یہی امید کر سکتے ہیں، اللہ کی غفاری سے اور صفت رحمانی سے بڑی امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام خاندان کے لوگوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے گھر کے دیگر افراد کو، سب کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور سب کو زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوبند کے جتنے طلباء نے ان سے تعلیم حاصل کی اور جو ابھی کر رہے تھے، ان سب کو چاہیے کہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کے حق میں دعا کریں اور ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت کریں۔ اس میں اب ان کو لگنا چاہیے، کیونکہ علم کی نشر و اشاعت، چاہے وہ سماعی علم ہو یا وہ کتابی علم ہو، اس کی نشر و اشاعت یہ سب سے بڑا کام ہے، انبیائی کام ہے اور انبیاء کے وارثین کا کام ہے۔ اس لیے تعزیت کے جذبات اور ان الفاظ کا اظہار کرتے ہوئے میں اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں کی نشر و اشاعت ہو اور ان پر انشاءاللہ کتابیں ان کی سوانح پر آئیں گی اور بہت سے فضلاء یہ کام انجام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی خوب برکتوں سے نواز دے اور ہر اعتبار سے یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے صرف رنج کا اور افسوس کا ہی باعث نہ بنے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس امت کو ایک بڑی شخصیت کی سیرت اور سوانح سے بھی واقف ہونے کا موقع فراہم کر دیا جائے۔ ان چند کلمات پر اس وقت اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔